السلام علیکم خواتین و حضرات، اطہر شاہ خان اور خوشبخت شجاعت حاضر ہیں آپ کے پروگرام آپ اور جناب کے ساتھ، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ مشہور اور دلچسپ شخصیات سے، جن سے مل کر یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ سیریس آپ پلیز مت ہوئیے، اس لیے کہ ہم نے یہاں بہت سنجیدہ اور سیریس پرسنالٹی کو مت دکھیا۔ اچھا، شخصیت کو، اور مجھے پتا وہ شخصیت کون ہے، اور ناظرین کے لیے ان کا عطا پتہ یہ ہے کہ سنسان رات، اندھیرے میں چیخ، فائر کی آواز، بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ۔ جی ہاں، انہوں نے عطا پتہ تو آپ کو بالکل صحیح دیا ہے، وہ ہیں مشہور جاسوسی ناول نگار جناب ابن صفی۔ جی صفی صاحب، آپ کا پہلا ناول تھا دلیر مجرم، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً 250 سے زائد ناول لکھے ہیں، جاسوسی ناول، لیکن پہلے آپ کے لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی، میرے خیال سے 15 دن میں ایک ناول آ جاتی تھی منظر عام پر ابن صفی صاحب۔ اس کے بعد آپ نے بہت کم لکھنا شروع کر دیا، تو کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ مالی آسودگی نے آپ سے لکھنے کی لگن چھین لی؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مالی آسودگی کس چڑیا کا نام ہے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اب تک؟ اس لیے کہ مال کے سلسلے میں آسودگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مجھے ہر ہفتے ایک کتاب لانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کما سکوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ 250 سے زائد ناولز ہو چکے ہیں میرے، تو اب بہت سنبھل کے لکھنا پڑتا ہے، مجھے کافی احتیاط سے لکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ریپیٹیشن وغیرہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی بنا پہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ کیا وہ دورہ دی بات، تو اس لیے ذرا سا اسی میں دیر ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا جاسوسی ادب، تو اس وقت یا تو تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمے تھے یا معدود چند لوگ جاسوسی ادب لکھ رہے تھے، تو آپ نے کس کو ماڈل بنایا تھا؟ کیا انگریزی جاسوسی ادب کو؟ ظاہر ہے سیکھا تو میں نے انگریزی سے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ کر دیتے تھے انگریزی ناولوں کا۔ نہیں، یہ دیکھ بھائی، صرف پہلا ناول میرا جو تھا دلیر مجرم، اس کا مرکزی خیال میں نے انگریزی کے ایک ناول سے لیا تھا، اور یہ فریدی حمید کیریکٹر جو ہیں یہ میں نے خود بنائے تھے، کردار آپ نے خود ہی کردار میرے اپنے تھے۔ اچھا، لیکن صفی صاحب ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کہ ادب کو زندگی آموز بھی ہونا چاہیے اور زندگی آمیز بھی ہونا چاہیے، تو یہ جاسوسی ادب جو ہے کس حد تک ایک عام انسان کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے؟ دیکھیے نا کہ عام آدمی کو بھی جرائم سے ساقہ پڑتا رہتا ہے، اور جس طرح زندگی میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں، تو جرائم کو بھی آپ زندگی میں شامل سمجھیے، زندگی سے الگ نہیں کر سکتے انہیں آپ۔ تو بہرحال یہ کہ میں ایجوکیٹ کرتا ہوں لوگوں کہ کس طرح وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور کس طرح قانون کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شہری کا فرض ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ قانون کی مدد کرے اس سلسلے میں۔ جی ہاں، اور اس سلسلے میں صاحب وہ بہت سی جاسوسی فلمیں بھی ہیں جن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف داؤ دکھائے جاتے ہیں، جوڈو، کراٹے وغیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور ویسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی جاسوسی فلموں میں جرائم کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جاسوسی ناولوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے کچھ جرائم کی ترغیب سی ملتی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ صاحب، میرا تو یہ رویہ نہیں ہے، دراصل چیز ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میرا ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی ہمدردیاں قانون اور قانون کے محافظوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لہذا میرے ناول سے یا اس قسم کے جاسوسی ناول جو لکھے جاتے ہیں ان سے بگاڑ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، سیکھتے ہی ہیں لوگ اس سے۔ لیکن جرم کرنے کا بھی تو طریقہ پتہ چلتا ہے۔ نہیں، میں اس سلسلے میں بہت محتاط رہتا ہوں، اس سلسلے میں بھی کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاسوسی ناول نوجوان نسل کو فراریت پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، مثلا ایسے بھی نوجوان ہو سکتے ہیں کہ جو فریدی کے کردار کو پیش نظر رکھ کر تصور میں اور خوابوں کی دنیا میں کارنامے انجام دینے لگے، تو یہ کیا ہے؟ بھائی، میرے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی کوئی صاحب فریدی بن کے دکھاتے،
پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ اطلاع دی ہے. نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے فریدی کا کردار ہے ایک بڑا ہی فوق البشر سا کردار ہے کہ اکثر لکھا ہوا تھا اور میں نے پڑھا ہے کہ فریدی کھڑا تھا 4 آدمی نے اس پر چھلانگ لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ چاروں ڈھیر ہو چکے تھے کیونکہ فریدی نے جیب کے پستول سے ان کا کام تمام کر دیا تھا. بھائی اگر وہ کوئی صاحب یہاں جوڈو کراٹے والے بیٹھے ہوں تو وہ بتائیں گے کہ موومنٹس پہ نظر رکھ کے کس طرح 10 آدمیوں سے نپٹا جا سکتا ہے. جی صفی صاحب نے تو ان کو فادر ہارڈ اسٹون کہا ہے نا اور ان کے سارے طریقے آتے ہیں. لیکن صفی صاحب آپ کے ناولوں میں رومانس نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے, بہت معمولی. یہ خوش نصیبی ہے طور پہ رومانس لاتا نہیں. ہاں یہ گریز کیوں ہے؟ نہیں گریز نہیں ہے, بہت زیادہ ضروری کسی چیز کو اگر میں ضروری نہ سمجھوں تو اس کا مطلب یہ اس سے گریز تو اسے آپ نہیں کر سکتے. اچھا ویسے آپ کو تو شاعری سے بھی بہت لگاؤ ہے. ہاں کبھی کبھار. جی ہاں شعر بھی آپ نے کہا, لیکن یوں کہنا چاہیے کہ جاسوسی ادب لکھنے کا شوق غالب آ گیا ہے اس پر. آپ کا شمار جاسوسی ادب میں تو بہت ہی بلند پایہ ادیبوں میں ہوتا ہے. آپ نے ایک فلم بھی لکھی تھی جی. وہ کچھ زیادہ دھماکہ خیز ثابت نہیں ہوئی, تو کیا آپ فلم کے مزاج سے خود کو ہم آہنگ نہیں کر سکتے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے, بلکہ ایک نیا تجربہ کیا تھا میں نے اور ایک ایسی ہلکی پھلکی تفریح دینے کی کوشش کی تھی کہ لوگ جب حال سے باہر نکلے تو ان کے ذہن تھکے ہوئے نہ ہو, فریش ہو. ہمارے ہاں جو فارمولا فلمیں چل رہی ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے کہ ابھی یہ ایک پیتھاس بہت ہی شدید قسم کا اور اس کے بعد فوراً ہی کامیڈین آ گیا. ابھی رو رہے تھے ہنسنا پڑا. تو جلدی جلدی اتنے جذباتی تغیرات جو ہوتے ہیں نا اس سے ذہن جو تھک جاتا ہے. جی ہاں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے میں نے کہانی لکھی تھی. فارمولا فلم نہیں تھی اور بھی کچھ دشواریاں تھیں اس میں. جی تو انشاءاللہ اب اگلی دفعہ آپ فارمولا فلم لکھیں گے میرا خیال ہے. نہیں انشاءاللہ شاید میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں. یعنی ابھی آپ فی الحال نہیں لکھیں گے کوئی فلم. اچھا یہ آپ کے جو کردار ہیں کرنل فریدی, حمید, عمران وغیرہ, تو یہ تو سراغ رسانی کرتے ہیں, آپ ان کے خالق ہیں. آپ نے کبھی خود کوئی سراغ رسانی کی؟ ارے صاحب منہ کی کھائی تھی ایک بار. اچھا منہ کی کھائی یعنی کی سراغ رسانی؟ ہاں لیجیے, جب اپنے گھر میں چوری ہوگی سراغ رسانی کے آمادہ ہونا ہی پڑے گا. وہ کیا ہوا تھا؟ وہ صاحب کرانے سے چور صاحب رات کو سوٹ کیس اٹھا کے لے گئے. اچھا اتفاق ایسا تھا کہ کچھ مہمان میرے یہاں ٹھہرے تو ان میں ایک صاحب بیمار بھی تھے. وہ اس وقت اٹھے تھے کسی ضرورت سے, انہوں نے دیکھا چیخیں چوری ہو رہی, چور صاحب لے گئے وہ. اچھا قریبی گھر کے قریب ایک نالا ہے, صبح وہاں وہ سوٹ کیس پڑا ہوا ملا تو کیش وغیرہ سب غائب تھا اس میں سے. سوٹ کیس اٹھوا لیا گیا. اچھا اس سوٹ کیس میں اسی دن کی تاریخ کی لانڈری کی ایک رسید ملی جس پہ نام کے بجائے نمبر لکھا ہوا, تو وہ نمبر دیکھ کر کے وہ رگے جاسوسیت پڑتی. نمبر دیکھ کے کہ بھائی نام کے بجائے یہ نمبر کیا ہے, لہذا وہ نمبر اسے بطور کلو لے کے میں جناب پہنچا انسپیکٹر صاحب کے پاس. انہیں بھائی یہ قصہ ہے, ہو سکتا ہے کہ چور جس وقت نکال رہا تھا اس کے جیب سے یہ لانڈری کا پرچہ گر گیا. جی اچھا پہلے گھر میں پوچھ لیا کہ بھائی نہیں, ہمارے یہاں جو کپڑے جاتے ہیں ان پہ نام ہوتا ہے, کبھی ایسی کوئی رسید نہیں ملی جس پہ نمبر پڑا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ وہ گئے, انہوں نے اپنا ایک آدمی بٹھا دیا انسپیکٹر صاحب نے. جی شام کو وہ صاحب پہنچے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ رسید ایسا ہے کہ وہ رسید تو گم ہو گئی لیکن میرا نمبر 9 ہے. بس انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. وہ اتفاق سے بیچارے ہمارے مہمان نکلے. وہ ان کا کوٹ بھی چرا کے لے گیا تھا نا, وہ اس کی صفائی بھی اسی روپ میں کی تھی. اس واقعے سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جاسوسی ادب لکھنے والوں کو خود سراغ رسانی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن آپ کے کردار جو کیپٹن حمید, عمران, فریدی, یہ تو ڈاکے, قتل, چوریاں, بتائیں آپ کو کون سا کردار اپنا سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے اپنے سارے کردار سب سے زیادہ پسند. بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ کرنا کہ کون سے, اس لیے کہ مختلف کرداروں کی مختلف ان کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں جن کی بنا پہ وہ بہرحال مجھے